اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ سے مخاطب ہوں اور میں اپنے یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور ایک نہایت ہی برننگ اور ہاٹ سبجیکٹ پر آپ سے بات کریں گے اور اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کی جو پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ یہ سبجیکٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زنا کاری جو ہے یہ زیادہ فروغ کیوں پا چکی ہے، یہ بڑھ کیوں رہی ہے، یہ اتنی عام کیوں ہو گئی ہے۔ اور انگلش میں ہم نے یہ سبجیکٹ رکھا ہے وائی زنا از سو کامن ان آور سوسائٹی۔ ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ایک مسلمان ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث پہ یقین رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر پابندی ہے کہ وہ زنا کاری نہیں کر سکتے، اور اگر زنا کاری کریں، کوئی زنا کاری کرے تو اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے ہم نے 2 پارٹس رکھے ہیں آج کے لیکچر کے۔ پہلا پارٹ یہ ہے کہ ہم اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ بات کریں گے، اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے، جو بڑھوتری ہو رہی ہے، جو اس کے پھیلاؤ کے زیادہ کازز ہیں، وہ فیکٹرز کیا ہیں جس وجہ سے ہمارے معاشرے میں زنا کاری جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے اور عام ہو رہی ہے، اس کے فیکٹرز کیا ہیں، ہم ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے۔ پہلے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس میں فیکٹر نمبر 1 جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ ہماری یہ تمام لیکچر جو ہے ریسرچ بیسڈ ہے، اس کے اوپر ہم نے تحقیق کی ہے، مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد یہ تیار کیا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے اپنے تئیں کہ آپ کو اچھی اور بہتر معلومات فراہم کریں۔ اب آپ فیصلہ کریں، آگے دیکھیں کہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ کس حد تک ویلیو رکھتا ہے اور اس کی ورتھ کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ فیکٹر نمبر 1، زنا کاری کا جو عمل ہے یہ انسانی عمل ہے، انسانوں کے درمیان ہے، اور یہ زنا کاری کا جو عمل ہے یا زنا کاری کا جو یہ معاملہ ہے یہ کتنا پرانا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے۔ جب بنی نوع انسان کو اس دنیا پہ بنایا گیا، انسان کی تخلیق کی گئی، اس کی تخلیق سے لے کر روز قیامت تک یہ زناکاری کا کام تب سے جاری ہے اور آخرت تک یہ جاری رہے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہسٹوریکل ایوولوشن اور نیچرل ایوولوشن کے ساتھ جب انسانی تاریخ، تہذیب و تمدن ترقی کرتی گئی تو مذاہب آتے گئے، پیغمبر آتے گئے شروع سے لے کر، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آخری اللہ کی ہدایت کا پیغام قرآن کریم لے کر آئے، اور ان کی حدیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہیں جو کہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ تب تک ہمیں یہ چیزیں کنٹرول کر کے بتایا گیا۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا گیا تب بھی اس کی ممانعت تھی، اور بعد میں جو ہمارا دین، ہمارا قرآن نافذ کیا گیا انسانوں پر، تو اس میں جو پیغام دیا گیا وہ بھی ہم اس کا بھی کچھ تذکرہ آپ سے کریں گے۔ لیکن یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اس عمل کی تاریخ جو اتنی پرانی ہے جتنا پرانی انسانی تاریخ ہے جب سے انسان بنا۔ دوسرا فیکٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ زنا کاری کا۔ اس کا جو ہسٹوریکل جو ہم بیک گراؤنڈ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں کوئی میڈیکل گراؤنڈز بھی ہیں اور کچھ بایولوجیکل گراؤنڈز بھی ہیں۔ تو ہم دوسرا فیکٹر جو آپ کو بیان کریں گے وہ ہے اس کا بایولوجیکل فیکٹر۔ بایولوجیکل فیکٹر کو ہم یہ بیان کریں گے کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، نارمل انسان،
اس کی شخصیت کے اندر، اس کے جسم کے اندر ان بلٹ ایک ایسا میکنزم اور ایک ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے، جس طرح ہر انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، اسی طرح ہر انسان کی، یعنی بھوک اور پیاس بھی ایک انسان کی بایولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے، اسی طرح سیکس جو ہے اور سیکس کی جو ارج اور جو طلب انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ بھی انسان کی ایک فطری جبلت ہے، ایک فطری عمل ہے۔ یہ انسان کو اس پر کنٹرول حاصل نہیں ہے، یہ خودکار نظام کے تحت انسان کے جسم میں اس کی خواہشات جنم لیتی ہیں۔ چونکہ یہ خودکار نظام ہے، اس خودکار نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین دماغ سے نوازا ہے اور ایک بہترین قرآنی پیغام سے نوازا ہے، اور اس کو قرآن کریم کے احکامات کی روشنی میں اور مذہب کی روشنی میں اس کو انسان نے خود سے کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی بے لگام گھوڑے کی طرح انسان نے نہیں چلنا، جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں جنگل میں پھرتے ہیں اور میل اور فیمیل میٹنگ کرتے ہیں۔ انسان کی میٹنگ جو ہے، انسان کی جو کوہیبیٹیشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ خود بخود اپنی مرضی سے بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں کر سکتا، وہ ایک قانون کے تحت جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا اس کے تحت اس نظام کو کنٹرول کیا گیا۔ اب بایولوجیکل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے، اور یہ بایولوجیکل ریکوائرمنٹ اکثر اوقات انسان کے اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا فیکٹر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ عورت اور مرد کا جنسی عمل دنیا میں جو بڑے بڑے تھنکرز اور بڑے بڑے فلاسفر ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں واقع ہونے والے جو انسانی عمل ہیں، جو انسانی کام ہیں، جو ہیومن پرفارمنس ہے، اس میں سب سے زیادہ پر لطف اگر کوئی کام ہے تو یہ جنسی عمل ہے، ایک انسان کا، ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ۔ یہ میں معذرت کے ساتھ کچھ تھوڑے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی آپ کو بتانا ہے۔ اس سے زیادہ پلیئریبل اور اس سے زیادہ پر لطف کام انسانوں کے درمیان اور کوئی نہیں ہے جتنا کہ یہ جنسی عمل انسان کے ساتھ ہے۔ اچھا، چونکہ یہ بڑا پر لطف ہے، انسان کو اس میں بڑی لطافت اور بڑا سرور و کیف محسوس ہوتا ہے، اور بہت بڑی ایک انسانوں کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ ہے، اس کی ایک ایکسائٹمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ویلیو ہے۔ اس انٹرٹینمنٹ ویلیو کو اچیو کرنے کے لیے انسان ہر جائز و ناجائز کام اس عمل کے لیے کر گزرتا ہے۔ یہ تیسرا فیکٹر بتا دیا۔ اب میں چوتھا فیکٹر آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہی لڑکا اور لڑکی 13-14 سال یا 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر ایک بایولوجیکل چینج آنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو اس عمل سے بالکل وہ غافل ہوتے ہیں، ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا کہ یہ جو سیکشول پرفارمنس ہے یا سیکشول نیڈ ہے انسانوں کی، یہ بھی کوئی چیز ہے۔ جو ہی وہ بالغ ہوتے ہیں اور 14-15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر قدرتی طور پر، نیچرلی طور پر یہ خواہشات جو ہیں، ایک تو ان کی باڈی میں جسمانی تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، دوسرا ان کے اندر جذبات و احساسات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سچویشن یہ ہے، جب یہ احساسات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ خواہشات وقت کے ساتھ ان کی جوں عمر بڑھتی ہے وہ خواہشات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے یا تو شادی کر لیتے ہیں، یا بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں، یا پھر اگر وہ خواہشات ان کے دماغ پر بہت زیادہ غلبہ پا لیں تو وہ غلبے کی صورت میں وہ بھول جاتے ہیں اس کی سزا کو، وہ بھول جاتے ہیں اس کی پابندیوں کو،
اور تمام حدود و قیود کو پھلانگ کے بالائے طاق رکھ کے وہ ایک زنا کے عمل سے گزر جاتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو چوتھا فیکٹر میں نے آپ کو بتایا. میڈیکل سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. بعض دفعہ کئی دفعہ انسان اپنے بس سے باہر ہو جاتا ہے, اس کو خود کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے. اب ناظرین کرام, ہم آپ کو یہ فیکٹرز تو ہم نے آپ کو ہسٹوریکل فیکٹرز بتا دیے اور بایولوجیکل فیکٹرز بتا دیے. ان وجوہات کی بنا پر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوسرا جو پارٹ ہے ہمارا وہ شروع ہوتا ہے کہ کون سے فیکٹر ایسے ہیں جن فیکٹرز کی وجہ سے انسان جو ہمارے معاشرے میں انسان جو ہے وہ یہ اس طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں کامن ہو رہا ہے. زنا کا جو ایک جرم ہے, زنا کا جو ایک عمل ہے, یہ بہت زیادہ فروغ کیوں پا رہا ہے, یہ بہت زیادہ عام کیوں ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو بالکل اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے. لوگوں کو بالکل اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حدود و قیود ہیں. مسلمان صرف شادی کر کے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ جنسی عمل کر سکتا ہے, کوہیبیٹیشن کر سکتا ہے. ایک شادی کرے الاؤڈ ہے, دوسری شادی کرے الاؤڈ ہے, تیسری شادی, حتیٰ کہ 4 شادیاں تک الاؤڈ ہیں. ایک وقت میں 4 بیویاں ایک مرد مسلمان رکھ سکتا ہے. عورت ایک سے زیادہ مرد نہیں رکھ سکتی, لیکن مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس میں کون سے فیکٹر ہیں جو ریلیونٹ ہیں جس سے یہ فروغ پا رہا ہے. پہلا فیکٹر ہے نیچرل فیکٹر. نیچرل فیکٹر کیا ہے؟ نیچرل فیکٹر وہ تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا. نیچرل فیکٹر یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے, خوراک کھاتا ہے, تو اس خوراک سے اس کے جسم میں خون بھی بنتا ہے, اس کے جسم میں سیلز بھی بنتے ہیں, اس کے جسم میں واٹری ایلیمنٹس بھی اس کے خون میں شامل ہوتے ہیں, اور اس کی باڈی جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے, اور اس کا دماغ بھی ڈیولپ ہوتا ہے, جسم کے باقی اعضاء بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. اسی طرح اس کی جو سیکشول آرگنز ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی ڈیولپ ہوتے ہیں, اور اس کی جو سیکشول نیڈ ہے وہ فوڈ بیسڈ ہوتی ہے. اس کا بیس جو ہے وہ فوڈ ہے. بنیادی طور پر وہ فوڈ جو ہے اس کے جسم کے اندر چیزیں پیدا کرتا ہے اور اس کی سیکشول نیڈ پیدا ہوتی ہے. یہ ہے ایک فیکٹر جس کو کہتے ہیں ہم نیچرل فیکٹر, یعنی یہ ایک خودکار نظام کے تحت یہ آتا ہے. اب دوسرا فیکٹر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے فروغ کے لیے, اس کے پھیلاؤ کے لیے دوسرا فیکٹر کون سا ایسا ہے جو ریلیونٹ ہے جس سے یہ عام ہوتا جا رہا ہے. یہ عام ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ دوسرا فیکٹر پاورٹی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں غربت. اب آپ غور فرمائیں, اگر اسٹڈی کریں, تحقیق کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ایک اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے, چین ایک بہت اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے, ہندوستان بھارت ایک بہت اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے, بنگلہ دیش, برما اور اسی طرح افریقن کنٹریز بہت اوور پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں. اور ان سارے ممالک کی آب و ہوا اور کلائمیٹک کنڈیشن جو ہیں وہ بھی گرم اور مرطوب ہیں. یہ ایکویٹر کے قریب ہیں, یہاں زیادہ تر گرم موسم رہتا ہے. اس گرم موسم کی وجہ سے انسانی جسموں پر اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں, اور بچے اور بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. جب وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں تو ان کی سیکشول ارج بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور اس وجہ سے وہ پھر ان کی جنسی خواہشات ہو جاتی ہیں. اور جب اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے تو وہاں پر ملازمت کے مواقع, وہاں پر کاروبار کے امکانات وہ کم ہیں ان ریلیشن ٹو پاپولیشن. یعنی مثال کے طور پہ ایک ملک کی آبادی 22 کروڑ ہے تو 22 کروڑ لوگوں کو ملازمت کے مواقع میسر نہیں ہیں. 22 کروڑ لوگوں کو
کاروبار کے مواقع میسر نہیں ہیں، ان کو اپنی بریڈ اینڈ بٹر کھانے پینے کے لیے، اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کئی جرائم ہوتے ہیں، لوگ چوریاں ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، غربت سے تنگ آ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اور اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ چوری ڈاکے بھی کرتے ہیں۔ اور پھر بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو کوئی کام نہیں ملتا، انڈیا، پاکستان اور باقی ممالک میں ایسا ہوتا ہے، وہ ایک یعنی جنسی پیشہ اختیار کر لیتی ہیں، وہ ایک ضلالت کا اور جسم فروشی کا پیشہ اختیار کر لیتی ہیں، اور اس سے وہ پیسے کما کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ یہ میں بہت سارے ممالک میں پھرا ہوں، میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے اور بکس بھی پڑھی ہیں، جس میں مجھے پتہ چلا ہے کہ پاورٹی جو ہے، غربت، ان ممالک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس غربت کی بنا پر بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اس پیشے میں ملوث ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ دل سے اس کو ایک غلیظ اور گندا پیشہ سمجھتی ہیں، لیکن وہ اپنے پیٹ کی آگ اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ اس مجبور ہو کر، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، باقی سارے راستے بند ہیں، اور پھر وہ اس پیشے میں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ اس پیشے میں آ کے ان کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، وہ بیمار بھی ہو جاتی ہیں، وہ آگے بھی بیماریاں پھیلاتی ہیں، لیکن وہ یہ کرتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم غربت کہتے ہیں، پاورٹی کہتے ہیں۔ یہ ان ممالک میں زیادہ تر ہے جہاں پر مثال کے طور پر آبادی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور بھی کرتا چلوں کہ کئی ممالک ایسے ہیں، مثال کے طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، وہاں پر بھی وہ بڑے خوشحال ممالک ہیں، وہاں پر سوشل سیکیورٹی بڑی اچھی ہے، لیکن آپ یہ سوال کریں گے پھر وہاں پر اوور پاپولیٹڈ نہیں ہے، وہاں تو پاپولیشن کم ہے، وہاں پر یہ عورتیں پیشہ کیوں اختیار کرتی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، وہاں پر اس کو اخلاقی طور پر اور مذہبی طور پر ہر اعتبار سے زناکاری کو، بدکاری کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اسکینڈینیوین کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں کھلا چھوڑا ہوا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے، یہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جس طرح خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح سیکس بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہم اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک کہ انگلینڈ میں اور بعض یورپین کنٹریز میں مرد کو مرد سے شادی کرنے کا پارلیمنٹ نے لا پاس کر دیا، حالانکہ یہ غیر فطری فعل ہے، اس پر ہم بحث نہیں کریں گے ورنہ ہم اپنے سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے، ہم اپنے سبجیکٹ پر رہتے ہیں۔ اب یہ جو پاورٹی کا ایک ہم نے آپ کو فیکٹر بتایا، یہ دنیا میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے بدکاری کو فروغ ملتا ہے، زناکاری کو فروغ ملتا ہے۔ تھوڑی سی اس پہ بات کر کے پھر اگلے فیکٹر پہ میں جمپ کروں گا۔ آپ غور فرمائیں کہ میں نے اسٹڈی کی ہے کہ ہمارے پاکستان کے شہر کراچی میں 6 لاکھ خواتین جو ہیں وہ سیکس ورکرز کے طور پر کام کرتی ہیں۔ کراچی کے ایک شہر میں 6 لاکھ خواتین سیکس ورکر، آج کل انہوں نے ایک نئی ٹرمنالوجی، بدکاری زناکاری نہیں کہتے، آج کل کہتے ہیں سیکس ورکر، ہم سیکس سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ 6 لاکھ خواتین روزانہ کی بنیاد پر یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس میں آگے چل کے میں بتاؤں گا اس میں فیکٹرز کیا ہیں کہ خواتین ادھر چلی گئی ہیں۔ پہلی تو بات آپ کو میں نے بتا دی، پاورٹی ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، بے روزگاری ہے۔ لاہور جیسے شہر میں یہ نیٹ پر بھی موجود ہے اور کئی اور بکس میں بھی ہے موجود۔ لاہور جیسے شہر میں 3 لاکھ سیکس ورکر ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کرتی ہیں۔ وہ سیکس ورکرز ہیں، سیکس سروسز پرووائڈ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہم کہاں جائیں، ہم نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، حکومت ہمیں نوکری نہیں دیتی، حکومت ہمیں سوشل سیکیورٹی نہیں دیتی، حکومت ہمیں بے روزگاری الاؤنس نہیں دیتی، ہم نے اپنے پیٹ کی بھوک کو تو مٹانا ہے، تو ہمارے پاس تو تمام راستے بند ہیں اور ہمارے پاس یہی ایک راستہ رہ گیا ہے
اس میں ہم روزانہ کی بنیاد پر کچھ پیسے کما لیتے ہیں سیکس سروسز دے کے، اور پھر یہ کام ہم کرتے ہیں۔ اب راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب خواتین ہیں جو سیکس ورکر کے طور پر روزانہ کی بنیاد پر کام کرتی ہیں۔ یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ کام اس لیول پہ ہو رہا ہے۔ اب ہم اگلے سبجیکٹ پر آتے ہیں کہ یہ بڑھ کیوں رہا ہے۔ یہ ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک تو نیچرل فیکٹر ہے، دوسرا جو ہے وہ پاورٹی ہے، غربت ہے، تیسرا فیکٹر لیک آف ریلیجس نالج، یعنی ہمارا میڈیا یا ہمارے علماء اکرام یا ہمارے مولوی حضرات جو ہیں وہ لوگوں تک یہ پیغام صحیح طریقے سے اور مؤثر طریقے سے نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تیسرا فیکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی قرآن میں منع کیا گیا ہے، زنا کو منع کیا گیا ہے، بدکاری کو منع کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اگر کوئی زانی مرد ہو اور زانی عورت ہو تو ابھی میں آیت مبارکہ پڑھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے کیا سزا کا حکم دیا گیا۔ تو تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں کچھ غلط روایات بھی آ گئی ہیں۔ گو کہ پیمرا اس کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن پیمرا بھی اپنی ذمہ داریاں پورے طریقے سے نہیں ادا کر رہا۔ اب جو گلیمرس ڈرامے بن رہے ہیں اس میں زیادہ تر سٹوریاں یہ آ رہی ہیں، ایک شادی شدہ عورت جو ہے وہ ایک اپنے خامد کے ہوتے ہوئے، اپنے بچے پیدا کرتے ہوئے، اس کا خامد اس کی سیکس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی نیڈز پوری کرتا ہے، اس کو غربت نہیں ہے، اس کے گھر میں کما کے لاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باہر کے مردوں کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ سیکشول ریلیشن بنا لیتی ہے، دوستیاں بنا لیتی ہے۔ اب یہ چیز اور یہ سٹوریاں آپ بار بار ٹی وی ڈراموں میں بڑھا چڑھا کے دکھائیں گے تو جو نئی نسل ہوگی یا جو کچے ذہن کے لوگ ہوں گے وہ اس کی شان و شوکت سے بڑے اٹریکٹ ہوں گے اور اس کو اپنائیں گے۔ اب ایک بڑا مشہور ڈرامہ چلا تھا یعنی پچھلے دنوں، جس پر بڑا وہ معاملہ بحث بھی ہوئی تھی، خلیل الرحمان قمر نے جو ڈرامہ بنایا تھا، یہ مجھے اس کا نام ابھی یاد آتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس پہ بڑی بحث بھی ہوئی تھی میڈیا پہ۔ اس کے علاوہ بڑے اور ڈرامے بن رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک گھر میں عورت لڑکی خامد کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ دیور کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے، اس کے دیور کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ ہے۔ کوئی اور ڈرامہ ہوگا تو وہ جو بچی شادی شدہ ہو کے آئی ہے وہ اپنے سسر کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے۔ بھئی آپ یہ چیزیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ میڈیا کو چاہیے کہ کوئی اخلاقی جو ہے روایات قائم کرے، اخلاقی پابندیاں عائد کرے۔ اب دیکھیں جیسے یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ویڈیو بنا کے ہم ڈالتے ہیں تو وہ اپلوڈ ہونے کے بعد جب وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے تو یوٹیوب کا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹرائز سسٹم کام کرتا ہے کہ اس میں یوٹیوب کے رولز کے خلاف کوئی مواد، کوئی لیکچر، کوئی ایسا سبسٹینس تو نہیں ہے۔ اور اگر یوٹیوب کے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یوٹیوب کے معاملات اسلامک ہیں، وہ پاکستان سے باہر کی بات ہے، لیکن انہوں نے اپنے رولز بنائے ہیں۔ جب ان کے رولز کے خلاف کوئی مواد آئے گا تو وہ پبلک نہیں ہوگا، وہ ویلاگ اور وہ جو ویڈیو ہوگی، وہ لیکچر ہوگا، کچھ بھی سبسٹینس ہوگا، وہ پبلک نہیں ہوگا۔ وہ آبجیکشن لگ جائے گا، وہ روک دیں گے، وہ کہیں گے ہماری پالیسی کے، ہمارے رولز کے خلاف ہے۔ تو اس طرح یہ ہماری جو پیمرا اتھارٹیز ہیں ان کو وہی کوئی ایسے رولز بنانے چاہیے جس میں اسلامی اقدار کے خلاف، یہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے نا۔ ایک عورت، آپ پاکستانی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور پاکستانی ڈرامہ بنا رہے ہیں اور اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ ایک عورت خامد کی ہوتے ہوئے زناکاری کر رہی ہے، اس کے ساتھ سیکس میں انوالو ہے، دیور کے ساتھ یا سسر کے ساتھ، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ نہایت ہی قابل اعتراض بات ہے۔ ایسے ڈرامے نہیں ہونے چاہیے۔
یہ تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ لیک آف ریلیجیس نالج۔ اب اس کے اگینسٹ ایسے ڈرامے بننے چاہیے جس میں برائی کو نہایت بری چیز کے طور پر اجاگر کیا جانا چاہیے، اور دین کی روشنی میں بتانا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تیسری بات ہوگی۔ اب میں چوتھی بات آپ کو بتاتا ہوں، چوتھا فیکٹر اس کے فروغ کے لیے کیا ہے۔ چوتھا فیکٹر جو ہمارے معاشرے میں زناکاری کے فروغ کے لیے ہے، وہ بڑی عام سی بات ہے، آپ سمجھ جائیں گے، بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ وہ ہے پورنوگرافی، جو ہمارے بچے، ہماری یوتھ جو ہے وہ دیکھتی ہے میڈیا کے اوپر اور نیٹ کے اوپر۔ اب پورنوگرافی سب سے زیادہ دیکھے جانے والا، واچ کیا جانے والا ایک معاملہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس میں ہمارا یوتھ جو ہے وہ اس شعور میں نہیں ہے، کچا دماغ ہے۔ جب وہ جوان ہوتے ہیں، جب ان کی طلب بڑھتی ہے، تو وہ اپنے کمرے میں علیحدہ سو رہے ہیں، ماں اور باپ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، باقی بہن بھائی اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، یہ بچی یا بچہ اپنے بیڈ میں رضائی اوپر لے کر یا چادر اوپر لے کر اپنے بیڈ میں سو رہا ہے۔ تو وہ اپنے بیڈ میں رات کے اندھیرے میں لائٹ آف کر کے موبائل فون آن کرتا ہے اور پورنوگرافی دیکھتا ہے۔ جب وہ پورنوگرافی دیکھتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جوان ہو، اس عمر میں، یعنی چڑھتی جوانی کی عمر میں، وہ بچی یا بچہ، اس کے جسم میں بھرپور طاقت اور بھرپور جوش ہوتا ہے، فریش بلڈ ہوتا ہے۔ ابھی اس نے سیکس کا کوئی لطف نہیں دیکھا ہوتا، لیکن اس کو بے انتہا طلب ہوتی ہے، اور یہ جو پورنوگرافی ہوتی ہے یہ اس کی سیکس کی طلب کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ اس میں بڑی طاقت اور بڑا زور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس میں بہت زیادہ طلب اور بڑا زور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی پاداش میں، اس کی تکمیل میں، اس کی طلب کی اس کو سیٹسفیکشن چاہیے۔ جب ایک چیز بڑھ جاتی ہے، مثال کے طور پہ انسان کو پانی کی پیاس لگ جاتی ہے، پانی کی پیاس لگ جاتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہیں سے پانی مل جائے، خواہ منرل واٹر ہو یا سادہ پانی ہو یا کوئی ندی بہہ رہی ہو، میں پانی پیوں، میں پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ سیکس بھی ایسے ہی ہے۔ تو جب وہ پورنوگرافی دیکھے گا تو اس کے جذبات کو آگ لگ جائے گی۔ جب وہ آگ لگ جائے گی تو اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ لڑکی یا لڑکا کہیں غلطی کر بیٹھے گا، یا وہ خود لذتی کی طرف مائل ہو جائے گا، یا وہ کسی کے ساتھ بدکاری میں، زناکاری میں ملوث ہو جائے گا۔ یہ بھی پورنوگرافی اور ہمارا جو میڈیا ہے، یہ بھی زناکاری کے فروغ میں ایک رول ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو پانچواں فیکٹر بتانا چاہتا ہوں۔ پانچواں فیکٹر یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک اوور پاپولیٹڈ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، ایشیا میں اوور پاپولیٹڈ، افریقہ میں بھی اوور پاپولیٹڈ، اور جو اوور پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں وہاں غربت بے پناہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں۔ غربت، پاپولیشن، کلائمیٹک کنڈیشن، خوراک کی کمی، یہ ساری چیزیں جو ایک نیٹ ورک کی طرح کام کرتی ہیں۔ اب یہاں پر پانچواں فیکٹر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ لیٹ میرجز ہے۔ دیکھیں، بچی جب جوان ہو جاتی ہے، بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، تو قدرت نے ایک نظام رکھا ہے کہ اس کے اندر ایک سیکشول ارج پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس کے اندر سیکشول ارج پیدا ہو جاتی ہے تو جس طرح انسان کو بایولوجیکل نیڈز خوراک کی ہوتی ہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اسی طرح انسان کی نیڈز جو ہیں، سیکس کی نیڈز بھی، اس کی ایک جسمانی ضرورت بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ ضرورت اس کی بڑھ جاتی ہے تو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کا جو ہمارے پاس دین میں حل ہے، اخلاقیات میں حل ہے، وہ تو شادی ہے۔ وہ تو شادی ہے۔ شادی میں اس کو پرمیسیبل ہے، جیسے مرضی وہ کریں، جس طرح مرضی وہ کریں، اور جتنی دفعہ مرضی وہ کریں، وہ الاؤڈ ہے۔ لیکن لیٹ میرج کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی خواہشات، ان کے جذبات دبے رہتے ہیں، اور دبتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ غربت اور مفلسی میں ہیں، بچی کا جہیز نہیں بنا سکتے،
بچی کو رخصت نہیں کر سکتے، اس کی شادی پہ زیورات نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ اپنے گھر کا چولہا، بجلی کا بل اور باقی گروسری پورا نہیں کر سکتے، شادی کہاں سے کریں؟ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کی آمدن اتنی کم ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک فیکٹر ہے۔ تو اسی طرح لڑکوں کی بھی شادیاں وقت پر نہیں ہوتی ہیں اور لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی، پھر وہ غلطی سے یا گمراہی سے یا دماغ کے اوپر سیکس کا غلبہ آ جانے کی وجہ سے وہ جو ہے زناکاری پر مائل ہو جاتے ہیں۔ اب لیٹ شادی ہوگی کہیں نہ کہیں تو انہوں نے اپنی طلب اور اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اب ناظرین کرام، میں نے آپ کو فیکٹرز بتا دیے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور فیکٹرز ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں، ان میں ویریشن ہے کہ کسی سوسائٹی کے کچھ حالات ہیں، کسی سوسائٹی کے کچھ حالات ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرنے بیٹھ گئے تو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور زیادہ لمبی ویڈیو جو ہے وہ مناسب نہیں، آپ کا ہم زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے۔ اب میں آپ کو سم اپ کروں گا کہ زناکاری کو ہمارے دین اسلام میں کس قدر برا جانا گیا ہے۔ اس میں 2 ریفرنسز دے کے اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ پہلا ریفرنس میں دیتا ہوں سورہ المومنون، یہ قرآن کریم کا ایگزیکٹ ترجمہ میں پڑھوں گا۔ سورہ المومنون میں ترجمہ پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک میں ہیں کہ ان پر محفوظ نہ رکھتے ہیں، وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ المومنون کی میں نے پڑھ دی۔ اب میں جلدی سے ایک اور سورہ مبارک کا ترجمہ پڑھوں گا اور وہ آپ کو بتاؤں گا اس میں زنا کرنے والے کے لیے سزا کیا مقرر کی گئی۔ یہ ہے پارہ نمبر 18 میں سورہ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں آیت نمبر 2 تا 5 6 تک ہے، اس میں بیان فرمایا گیا ہے ایگزیکٹ ترجمہ: زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اب یہ میں نے سزا بھی آپ کو سنا دی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں۔ اب ناظرین، ہمارے دین میں زنا کو بہت برا، بہت کبیرہ گناہ، بہت برا فعل بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اب ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ ہمارا میڈیا اس برائی کو نہیں بتا رہا، عوام تک نہیں پہنچا رہا اس طریقے سے جیسے اس کو پہنچانا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسرا، ہمارے علماء کرام جو ہیں، جو ہمارے مولوی حضرات عام مسجدوں میں بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں، بڑی افسوس کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، میرے لیے سب قابل احترام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نماز روزہ بتائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں گے، اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ جو معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، پورنوگرافی ہو گئی، زناکاری ہو گئی، بدکاری ہو گئی، اور لواطت کا جو معاملہ ہو گیا، اس پر کبھی میں نے کسی مولوی کو اتنی عمر ہو گئی ہے بات کرتے نہیں سنا۔ اب وہ جو مولوی حضرات مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ان کی تعلیم اتنی نہیں ہے، وہ بیچارے 20 سے 25 ہزار روپیہ مہینے کی تنخواہ پہ نماز پڑھاتے ہیں، امامت کراتے ہیں، ان کے مالی وسائل اتنے نہیں کہ وہ یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے دین کے اسکالر بنے۔ دین کے جو اسکالر ہیں وہ عام مسجدوں میں آتے ہی نہیں۔
اب عام مسجدوں میں تو لوگ اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، وہاں تو ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو دین کی روشنی سے ہمکنار کرے اور پراپر طریقے سے آپ کو بتائے، علم کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وہ نہیں ہو پاتا، وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یوتھ جو ہے جن میں سیکس کی طلب بڑے زور کی اٹھ رہی ہوتی ہے، وہ تو نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ نماز پڑھنے کون لوگ جاتے ہیں؟ میری عمر کے لوگ، بوڑھی عمر کے لوگ جاتے ہیں، جو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، بیوی بچے پیدا کر کے ان کو بیاہ چکے ہوتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، پھر وہ مسجد پکڑ لیتے ہیں، وہ مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب وہ مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر آپ اچھائی کا پیغام دیں گے، دینا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی زیادہ ضرورت اچھائی کے پیغام کی ان بچوں کو ہے جو اس عمل میں انوالو ہیں، ان کو ترغیب کی ضرورت ہے، ان کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ تو مسجد میں جاتے نہیں، وہ تو عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور کئی عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو میرا یہ مقصد ہے بتانے کا کہ ہمارے یوتھ کو جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے، مساجد کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، خاص طور پر دین کے اخلاقی پہلو جو ہیں اور کردار سازی کے جو پہلو ہیں، اس میں انسان کو اچھی ٹریننگ دینی چاہیے، اس کو انفارم کرنا چاہیے۔ جیسے میں ایک لیکچر کے ذریعے، ابھی میڈیا پہ یہ لوڈ ہوگا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زنا ایک بہت بری چیز ہے، بہت برا فعل ہے، جس میں دین میں بہت اس میں سزا رکھی گئی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں زانی مرد اور زانی عورت کو سنسار کیا گیا ہے، اور ہمارے خلفائے راشدین کے وقت بھی جو ہے وہ رجم کی سزا، یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ جو ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ 100 کوڑے مارو مرد کو، 100 کوڑے مارو عورت کو، تو یہ جو سورہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ سزا ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے اخلاقی طور پر مغرب کی طرز پر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک بایولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے، وہ جائے تو جائے کہاں، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس نے اپنی سیکشول ارتھ پوری کرنی ہے۔